آج کا جو ہمارا سبق ہے 19واں پارہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ کہا ان لوگوں نے جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی وہ اللہ سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے، قیامت کا ان کو یقین نہیں ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، او نرا ربنا، ہم اپنے رب کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں، ہمیں رب ہمارا نظر کیوں نہیں آتا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے تکبر کیا ہے اپنے آپ میں، وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی بڑی سرکشی میں ہے ایسے لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ مانو اور ماننے والوں میں سے ہو جاؤ، وہ اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں رب کو دیکھنا ہے تو پھر ماننا ہے۔ تو تکبر کی بات یہاں کچھ ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ جو جس طرح مانتے ہیں ماننے دو، لیکن ہم نے دیکھنے کے بغیر نہیں ماننا۔ بھائی تم کیا ہو، تم عام لوگوں میں نہیں آتے؟ تو ظاہری بات ہے جو کہتا ہے میں عام لوگوں میں شامل نہیں ہوں، میں بہت ہی خاص ہوں، تو یہ بھی ایک تکبر کی صورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تکبر جو ہے وہ بہت کرتے ہیں، اور ان کی جو خواہش ہے نا کہ فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، تو ہو جائیں گے فرشتے نازل۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، پھر مجرم لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں ہوں گے کہ یہ اب تو روک دیا گیا ہے ہمارا سب کچھ، ہمارے اعمال جو ہے روک دیے گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے فرشتوں کو دیکھنا ہے تو فرشتے پھر قیامت کو نظر آئیں گے، اور قیامت کو جب فرشتے نظر آئیں گے تو پھر جو نامہ اعمال جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، نامہ اعمال کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو لکھا نہیں جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جو انہوں نے پہلے اعمال کیے ہوں گے، اب تو کہتے ہیں نا فرشتے دیکھیں گے تو عمل کریں گے، جو پہلے انہوں نے اعمال کیے ہوں گے نا، جب فرشتے دیکھ لیں گے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، ہم آئیں گے توجہ کریں گے جب ان کے اعمال کی طرف، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال کو اس طرح بنا دیں گے جس طرح ہوا جو ہے وہ گرد و غبار کو اڑاتی ہے، گرد و غبار کی طرح ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، کچھ بھی قدر نہیں ہوگی ان کے اعمال کی۔ جیسے ہم نے سورۃ الکہف کے آخر میں پڑھا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو خبر دیں جو گھاٹے والا سودا کرتے ہیں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کا زندگی کا مقصد ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے تو سوچتے نہیں ہیں، آخرت کی تو فکر ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع کیے جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کافروں کے اعمال جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ کافروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کافر ہوتے ہیں عملی، ایک ہوتے ہیں اعتقادی۔ اعتقادی کافر وہ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ کافروں والا ہوتا ہے، ہم نہیں مانتے قرآن کو، دین کو، ان کا عقیدہ ہی کافروں والا ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ تو عقیدے کا کافر ہو گیا، ایک ہے عمل کا کافر، جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل اس کے کافرانہ ہے۔ اب ایک انسان 1000 بندے کا روزہ رکھواتا ہے، 1000 بندے کا افطار کرواتا ہے، خود روزہ نہیں رکھتا ہے، ٹھیک، جم بھی جاتا ہے، واک بھی کرتا ہے 2-2 گھنٹے، ایکسرسائز بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ پاتا، تو یہ عمل کا کافر ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اگر تو کوئی عذر ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں جس کا عذر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، عاجزی ساری اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے شعار مسجد سے پیار نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، کہتا ہے جی پیسے کا ضیاع ہے، تو عمل کا جو کافر ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا،
اور جیسے فرمایا کہ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جس کے ہاتھ سے اور ہاتھ یا زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، اور جس طرح فرمایا کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے جو ہمسائے ہیں اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ جیسے اور بھی بہت زیادہ احادیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن اور احادیث ان سے بھرا پڑا ہے۔ جیسے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو عمل کا کفر بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بہت زیادہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ہمیں مسلمان بائی برتھ نہیں ہونا چاہیے، بائی چوائس ہونا چاہیے مسلمان۔ ہمیں پتا تو ہو ہمارے پاس عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت، یہ سارے مذہب ہوں، اور ہم ان میں سے چوز اسلام کو کریں کہ یہ اسلام بہتر کیوں ہے، کیوں ہم اسلام کو چوز کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ ہندو مت کو کیوں نہیں قبول کیا، یہودیت کو کیوں نہیں کیا، عیسائیت کو کیوں نہیں کیا؟ تو کئی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم تو بائی برتھ بس مسلمان ہیں۔ بھائی بائی چوائس اسلام کی ڈیمانڈ جو ہے بائی چوائس مسلمان ہے، نہ کہ بائی برتھ۔ آپ کا کیا کمال ہے، آپ نے کیا کیا ہے، کیا ریسرچ کی ہے آپ نے؟ تو ہمیں یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور توحید کی سمجھ عطا فرمائی اور ہمیں موقع عطا فرمایا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور کچھ باتیں قرآن کی سنتے سناتے ہیں، تیرے قرآن پہ اللہ ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ تو اعمال کرنا، نیکیاں کرنا آسان ہے، ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر پل دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ اے ہمارے اعمال جو ہیں وہ قبول فرما۔ آیت نمبر 27 میں سورۃ الفرقان کی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کیا کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، کاش میں دین پہ اوپر چلا ہوتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ رو رو کے کہیں گے، فریادیں کریں گے، کاش ہمیں مار مار کے کسی نے دین پہ لگایا ہوتا، کاش ہمیں زبردستی کوئی دین پہ لگا دیتا۔ اور کافر جو ہیں وہ بھی، ظالم شخص بھی خواہش کرے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں ان کے دین کے اوپر چلا ہوتا۔ کمپنی ان جیسے لوگوں کی اختیار کی ہوتی جو نیک لوگ ہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، روئے گا، پچھتائے گا اور خواہش کرے گا، ہائے ہلاکت میرے لیے، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اب فلاں دوست کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں شخص کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے۔ قرآن کو ذکر کہا جا رہا ہے، دین کو ذکر کہا جا رہا ہے۔ بعد اذ جاءنی، میرے پاس دین آیا، دین کی دعوت آئی، مجھے دین سے دور کر دیا، مجھے دین کے اوپر عمل نہیں کرنے دیا، کاش میں ایسے شخص کو دوست نہ بناتا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ کمپنی جو ہے، آپ کی صحبت، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے 100 قتل کر دیا، تو ایک بندے سے جب دوسرے سے پوچھا کہ بھائی کیا میری توبہ ہو سکتی ہے قبول، اس نے کہا، علم جاننے والا تھا، کہا ہاں قبول تو ہو سکتی ہے، ایک تو سچے دل سے توبہ کر، ایک یہ بستی چھوڑ دے، جو گنہگار لوگوں کی بستی ہے یہ چھوڑ دے، نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا۔ تو آپ لوگ ارد گرد جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں، آپ بیٹھے کہاں ہوئے ہیں، اور آپ کے دوست کون ہیں، کن کی باتیں آپ سنتے ہیں، کن کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے، والدین آپ کے کیسے ہیں، بہن بھائی آپ کے کیسے ہیں، دوست کیسے ہیں۔
بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کمپنی کے ساتھ. کہتے ہیں خربوزے نو ویکھ کے تے پھر رنگ پھٹ دا. مچھلی اگر ایک کہتے ہیں نا گندی ہو تالاب میں سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. سیب ایک جو ہے وہ خراب ہوگا تو دوسرے سیب بھی خراب ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی جو ہے اور کمپنی کی مثال ایسے دی. فرمایا کہ اگر نیک شخص کے ساتھ انسان کے تعلقات ہیں تو اس کی مثال دی. فرمایا کہ جیسے خوشبو والا ہے, کہ انسان جو ہے خوشبو والے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ خوشبو خرید ہی لے, آج نہیں تو کل بیٹھتا جو ہے خوشبو والے کے پاس, تو ہو سکتا ہے خوشبو خرید لے. اگر نہیں خریدے گا تو کم از کم خوشبو تو آتی رہے گی نا. یہ کہ ہے نیک لوگوں کی مثال, کہ نیک لوگ جو ہیں ان سے کوئی بات سنے گا, عمل کر لے گا. اگر عمل نہیں کرے گا تو کم از کم اس کی برکت تو ملتی رہے گی, رحمت تو ملتی رہے گی. اور ایک شخص وہ ہے جو جس کے دوست برے ہیں, شر پسند ہیں اور دین سے نفرت کرنے والے ہیں, وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرمایا بٹی کی مثال ہے جس میں آگ جلائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی چنگاڑی نکلے اور اس کے کپڑے جلا دے, ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے بٹی والے کے پاس, اور اگر کپڑے نہیں جلائے گا, اپنے اس کے نہیں جلیں گے, تو کم از کم بدبو تو آتی رہے گی نا, بدبو آتی رہے گی مسلسل. اسی طرح اگر برے شخص کے پاس ہے تو گناہ, خود بھی گناہ کرے گا. یہ جو سموکنگ کی عادت کیسے پڑتی ہے, یہ نشے کی عادت, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور چرس پی رہے ہوتے ہیں, کیا ان کو چرس سے ملتا ہے, شراب سے ان کو کیا ملتا ہے, سگریٹ سے ان کو کیا ملتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ارد گرد دیکھا کسی کو سگریٹ پیتے ہوئے, کوئی پینا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر برے شخص کے پاس ہے تو وہی کرنا شروع کر دے گا. اگر کرے گا نہیں تو بے برکتی تو آئے گی. اگر ان کے اوپر عذاب آئے گا تو اس کے یہ بھی تو عذاب میں شامل ہوگا نا. اگر ون ویلنگ کرنے والے بچے ہیں, ان کے ساتھ دوستی ہے تو یہ بھی کبھی کرے گا, نہیں کرے گا تو ان کی جو بائک ہے وہ کبھی تجھے بھی لگ سکتی ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے, برے لوگوں میں بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے, اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دوست بناتے ہوئے بڑی ہی کیئر کیا کرو, دوست بناتے ہوئے بڑی ہی احتیاط سے کام لیا کرو. کیوں کہ ان المرء علی دین خلیلہ, انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. اگر ایکٹرز سے محبت ہے, اگر برے لوگوں سے محبت ہے, ان کے ساتھ ہوں گے. میرے دوستو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کی کلاس لے رہے ہیں, رو کے کہنا پڑتا ہے ہمارے بچوں کو آج, ہماری یوتھ کو آج, اور جو جن کو ہم کبھی وہ کہا کرتے تھے ڈرامے باز, ایکٹر اور کنجر کہا کرتے تھے, قسم رب کعبہ کی ان کو ان سے زیادہ پیار ہے علماء کی بنسبت. علماء کو تو یقین کریں جب کا انگریز آیا پاکستان میں, انگریز نے ایک بڑا کام کیا, ان کو درجہ چہارم سے بھی نیچے رکھا. پہلے ایسا نہیں تھا. جب مغلز کی حکومت تھی, جب مسلمانوں کی حکومت تھی, علماء کو وہ جو تھا ایک وقار دیا جاتا تھا, ایک ان کو بہت زیادہ جو ہے عزت دی جاتی تھی. آج ہم نے وہ جو انگریز سے سیکھا, ساری چیزیں ادھر سے سیکھ رہے ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ جو وار کیا وہ علماء کے اوپر کیا. علماء سے پیار کرنے کے لیے, علماء سے محبت کرنے کے لیے, علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. کیوں؟ یہ مولوی ہے. اور المیہ تو یہاں تک ہو چکا ہے, مسئلہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے, بڑا ہی دل سے لوگ پیار کرتے ہیں, نبی پاک سے بڑا پیار کرتے ہیں, نبی کی ذات سے بڑا پیار کرتے ہیں, نبی کی سنت سے بڑا پیار کرتے ہیں, لیکن منہ کے اوپر داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی ہے. قسم رب کعبہ کی, میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے, میں نے اس کے اوپر سروے کروایا 100 بچوں کا, بی ایس آنرز کے 100 بچوں کا میں نے اس کے اوپر سروے کروایا ہوا ہے. کیوں نہیں رکھتے؟ یہ بڑی محبت ہے حضور سے, لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں میں مولوی کہیں گے. اتنا زیادہ مولوی کو بدنام کیا گیا. المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, صحابہ کرام سے محبت ہے, اسلامک ہیروز سے محبت ہے, تو ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اگر محبت دوسروں کے ساتھ ہے تو اللہ کا اصول ہے پھر انہی کے ساتھ ہوں گے.
تو انسان اپنے دوست بناتے ہوئے دوست کی کتنی قدر ہے اچھے دوست کی؟ فرمایا 2 شخص جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں 7 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے 2 وہ شخص ہیں جو اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرتے ہیں. بہت بڑا اسلام کے اندر اس کی اہمیت ہے، دوست بنانے کی، تعلق رکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ تعلق جو ہے نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو انسان خواہش کرے گا کہ میں کاش فلاں بندے کو دوست میں نے نہ بنایا ہوتا کیونکہ اس نے مجھے دین سے دور کر دیا ہے. اب کیا کیا بات کرے انسان، کیا کیا سناؤں، انسان شرما جاتا ہے. ہمارے بچے اور ہماری یوتھ اپنی ماں بہن کی گالی سنتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا دوست ہے. لعنت تیری دوستی کے اوپر ظالم. تو اپنی بہن کو گالیاں دلوا رہا ہے، اپنی ماں کو گالی دلوا رہا ہے، اور چھوڑ اس کو اس لیے نہیں رہا کہ برگر کھانا ہے، چھوڑ اس لیے نہیں رہا کہ وہ میرا دوست ہے. چھوڑ دیں ایسی دوستیوں کو، چھوڑ دیں ایسے تعلقات کو، کبھی نہ رکھیں ایسے تعلقات لوگوں سے. اور کلچر بنا لیا اس بات کا کہ دوستوں میں گالیاں چلتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا تم نے کلچر بنا لیا؟ تم تو مسجد سے پیار کرنے والے ہو، تم تو دین کا نام لینے والے ہو، تم نے کلچر کس چیز کو بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت جو ہے وہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جائے، لیکن آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے. تو بہرحال جزاکم اللہ خیرہ. تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سفارش کریں گے، بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی کریں گے. آج تک یہی سنتے آئے نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سفارش کریں گے. کسی نے بتایا ہی نہیں قرآن، اور نہ خود پتا ہے کہ حضور شکایت بھی کریں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول، اور رسول کہے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کہیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیوں بخش رہا ہے؟ میری وجہ سے. کیونکہ امت محمدیہ کے لیے ایک عام اعلان یہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی بخش دیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ کیا امت محمدیہ نے، اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں، کیا پاکستانی معاشرے نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے کہ پکڑا ہوا ہے؟ پڑھتے تو سارے ہی ہیں، گھروں میں 5 6 نسخے ہیں، بڑی عزت احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، مساجد بھری پڑی ہیں قرآن سے، پھر چھوڑا کیسے ہوئے ہیں؟ سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. تو مجھے یہ بتائیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی نا تو آپ کی شکایت قبول نہیں ہوگی؟ شکایت بھی قبول ہوگی آپ کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. یہ بھی یاد رکھیے گا، یا تو قرآن کو حق میں کر لو یا اپنے خلاف کر لو. اسی لیے محدثین اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے اگر تم زندگی میں، دنیا میں بہتر رہنا چاہتے ہو، یا قرآن سیکھنے والوں میں بن جاؤ یا سکھانے والوں میں بن جاؤ، بس تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھلاتا ہے. یا تو سیکھنے والوں میں بن جاؤ یا سکھانے والوں میں بن جاؤ. اسی طرح فوت ہو جاؤ، اسی طرح موت آ جائے، اسی میں موت آ جائے، یہ کامیابی ہے. ہمیں قرآن کی قدر کرنی چاہیے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا أُولَٰئِكَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ. کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہی آیت جو ہے ارشاد فرمائی کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ. پاؤں کے بل نہیں چل کے آئیں گے، چہرے کے بل چل کے آئیں گے جہنم کی طرف. الٹا ان کو چلایا جائے گا.
جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ بدترین جگہ ہے اور بدترین راستہ ہے، گمراہ ترین راستہ ہے. آیت نمبر 43 کے اندر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کا نقشہ کھینچا ہے، ایک ایسے بندے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو کہتا ہے میں مرضی کا بندہ ہوں. سنا ہوگا آپ نے، بڑے لوگ فخر سے کہتے ہیں اور بھائی میں تو مرضی کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے یہ نہ کہا کر میں مرضی کا بندہ ہوں، یہ کہا کر میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ ہمیں کہتے ہوئے فخر ہونا چاہیے، نہ کہ مرضی کا بندہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. یاد رکھیے گا بندوں کی 4 قسمیں ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے اللہ کا اور وہ اللہ کی مانتا ہے. ابھی انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات پڑھنے لگے ہیں کہ وہ ہوتے کون ہیں. تو ایک ہوتے ہیں عباد الرحمن. یہ رمضان کا مقصد اللہ کا بندہ بننا ہے، یہ مساجد کا مقصد اللہ کا بندہ بننا ہے، یہ نماز کا مقصد اللہ کا بندہ بننا ہے. نبی جو اتنے زیادہ آئے ان کا مقصد اللہ کا بندہ بننا ہے. یہ قرآن کا مقصد اللہ کا بندہ بننا ہے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں. دوسری قسم ہوتی ہے بندوں کی اپنے بندے، اپنی خواہش کا بندہ، دل کا بندہ، اپنی مرضی کا بندہ. وہ بھی گمراہ ہے اور تھوڑا گمراہ نہیں، بہت زیادہ گمراہ ہے. تیسری قسم ہوتی ہے ان لوگوں کی جو شیطان کو اپنا رب مانتے ہیں. قرآن مجید میں 3 سے زیادہ جگہ پہ کہا گیا کہ ایک شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بندگی نہ کرو. بندگی اپنے رب کی کرنی ہے، شیطان کے بندے نہ بننا. اور چوتھی قسم ہوتی ہے لوگوں کے بندے، جو لوگوں کو دیکھ کے چلتے ہیں، لوگوں کی خواہشات پہ چلتے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو رب بنایا ہوا ہے اللہ کے علاوہ. تو یہ 3 قسم کے بندے گمراہ ہیں. لوگوں کے بندے چاہے وہ علماء کے بندے ہوں. کیا ہے، کس نے کہا ہے؟ فلاں عالم نے کہا ہے اس لیے میں مانتا ہوں. اس کو حلال یا حرام مان لینا بغیر کسی دلیل کے. یاد رکھیے بغیر کسی دلیل کے صرف قرآن اور حدیث کو مانا جا سکتا ہے. اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو کہتے جو مطلب بغیر دلیل کے جس کی بات کو مانا جا سکے. کرنا تو کر لے، گمراہی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اسی طرح جو شیطان کے بندے ہیں اور تیسرا جو خواہش کا بندہ ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خواہش کا بندہ ہے وہ گمراہ ہے. ہمارا ہدف صرف اللہ کا بندہ بننا ہے. جب کوئی پوچھے کیا بننا چاہتے ہو، چاہے بڑے ہو گئے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، بتائیں ہم نے تو اللہ کا بندہ بننا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، بس یہی مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ بڑا سا پلازا بنا لوں، بڑی کوٹھی کار بنگلہ یا بڑی فیکٹری کارخانہ بنا لوں. یہ ضروریات ہیں، جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہوا ہے اللہ دے گا. مقصد جو ہے وہ اللہ کا بندہ بننا ہے. آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون یعقلون، اے نبی کیا آپ کا گمان ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سننے والے اور عقل والے ہوتے ہیں؟ کیا اکثریت جو ہوتی ہے، یہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت میں کیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی بات مانی جائے. تو کیا، اور انسان کی سائیکی بھی یہ ہے جسے زیادہ لوگ چلتے ہیں ادھر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اے نبی آپ کا کیا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عقل والے ہوتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں انہم الا کالانعام، نہیں سارے لوگ عقل والے نہیں ہوتے، اکثر لوگ تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں. دیکھا دیکھی جو لوگوں کی بندگی کرتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہے لوگ کیا کہیں گے، آخر میں لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لوگوں کو کیا، تم سے لوگوں کو خوش کرتے ہیں. اکثر لوگ جیسے لوگ کر رہے ہیں دیکھا دیکھی ویسے کر رہے ہیں. تو اگر تو اسی طرح کرنا تھا اور اس طرح تو جانور کرتے ہیں. بھیڑ اگر چل رہی ہے اس طرف تو ساری بھیڑیں اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. جانوروں میں صرف ایک ہی لیڈر ہوتی ہے، بھینس یا بھیڑ یا گائے یا اونٹ.
وہ جدھر چل رہی ہوتی ہے سارے لوگ ادھر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ چپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیل، بلکہ یہ چپاؤں جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانور پھر بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں، یہ انسان جو ہے بغیر مقصد کے جیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا واسطہ با مقصد زندگی بسر کرے، بے مقصد زندگی نہ بسر کرے۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ بڑا عجیب لوگوں کا مقصد بن گیا ہے۔ یہ جو ٹرینر ہے اور سیلف ڈیولپمنٹ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام، نام کریکٹر بلڈنگ کا ہے، تو کیا مشہور کروا رہے ہیں؟ میں نے تو پاپولر ہونا ہے، میں نے تو مشہور ہونا ہے، اور یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ فتنہ ہے۔ میں نے مشہور ہونا ہے، کیا جی کیوں ڈگری حاصل کر رہے ہیں؟ جی میں مشہور ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ میں نے پاپولر بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشہوری کا جو فتنہ ہے، مشہور ہونے کا فتنہ جو ہے، یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا یہ نقصان پہنچاتا ہے انسان کے دین کو، اتنا نقصان شیر جو ہے وہ بکریوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا جتنا انسان کو یہ فتنہ نقصان پہنچاتا ہے مشہور ہونے کا۔ تو مشہور ہونا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد میرے عزیز بھائیوں وہ اللہ کا بندہ بننا ہے، اور مقصد کے تحت جیئیں گے، عقل مند کہلوائیں گے۔ لیڈر وہ جو ہوتا ہے لوگوں کو نہیں دیکھتا، لیڈر جو ہے اپنے دماغ سے سوچ و بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، بڑے مقصد کے تحت جیتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے مقصد، چھوٹے لوگ چھوٹی سوچ، بڑے لوگ بڑی سوچ۔ تو بڑے لوگ ہمیں بننا ہے، دل کا بڑا آدمی بننا ہے، جو ہے ارادے کا بڑا آدمی بننا ہے۔ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم 19ویں پارے میں پہنچے ہیں، یہی بات 10 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ سمجھا چکے 19ویں پارے تک، کیا کہ اکثر لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ چپاؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم نے اکثر لوگوں کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر ساری دنیا برے کام کی طرف جا رہی ہے تو جانے دو، ہم نے اچھے کام کی طرف جانا ہے۔ عباد الرحمن، آخری رکوع ہے جی سورۃ الفرقان کا، ہوا عباد الرحمن الذین یمشون۔ اب ہے اللہ کے بندے ہوتے کون ہیں، یہ جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ یمشون علی الارض حونا، زمین پہ آہستگی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کا بندہ ہو اور تکبر کرے، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرتے، جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنا ہے ہم نے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہل بات کر رہا ہے تو اس کی بے عزتی کر کے بھائی السلام علیکم، میں نہیں تجھ سے بات کرتا، ساتھ تکبر اپنا ہوتا ہے، انسان تو پھر جاہل خود ہو گیا۔ بات کو ہم نے یہ سمجھنا ہے، چاہے کوئی جتنا مرضی جاہل ہے اس کو عزت سے بلانا ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اسے سلام کہنا۔ سلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو گالی ہے؟ اللہ تجھے سلامت رکھے جی، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے آباد رکھے، اس کو کہہ کے گزر جائے، اپنا کام کرے۔ ہم لوگ جو ہے نا، ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے، کسی سے معافی بھی مانگنی ہوتی ہے نا، چل ہن معاف کر دے، چل بس کر معاف کر دے۔ اور بھائی ظالم، یہ معافی مانگ رہا ہے، یہ کیسی معافی مانگ رہا ہے تو؟ عاجزی تو لے کے آ، انکساری تو لے کے آ۔ اب اسی طرح وہ ایک بندے کو خود سے ڈکلیئر کر دیا جاہل، حالانکہ خود انسان جاہل ہوتا ہے۔ اکثر دفعہ آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں بھئی یہ تو جاہل ہے، اور آپ نے اتنی جلدی حکم لگا لیا آپ جاہل خود ہے، کیونکہ اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا کہ کون جاہل ہے کون جاہل نہیں ہے۔ ہاں زیادہ ہی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، تو پھر بھی اللہ آپ کا بھلا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم کا تو مطلب یہی ہے نا جی۔ تو یہ کہنا ہے ہم نے، یہ نہیں ہے کہ بس اسے چل بھائی تجھے سلام ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جاہل کے بارے میں اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جاہلوں سے سلام کہتے ہیں، اور کئی لوگ تو شرارت سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو سلام علیکم، چل بھائی السلام علیکم، اسے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے قرآن میں چونکہ آیا ہے کہ جاہلوں کو سلام کہنا ہے، سو مجھے یہ جاہل وہ سلام کہہ رہا ہے۔ تو اگر جس کو پتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے تو وہ جاہل تو نہیں ہے نا اللہ کے بندے۔ تو بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
اور جو راتیں بسر کرتے ہیں سجدے اور قیام کرتے ہوئے، سجدے اور قیام میں رہتے ہیں۔ والذین یقولون، تین صفتیں ہو گئیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو کچل دینے والا ہے۔ اللہ کے بندوں کی دو صفات یہاں بیان کی ایک آیت میں۔ دعائیں بڑی کرتے ہیں، بڑی ہی دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا درس، ایک سیشن چل رہا ہے اسامہ علوی صاحب کا کہ وہ دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں، کثرت سے دعائیں کریں ہم، تو ایک تو جہنم کے عذاب سے پناہ۔ ایک اور فتنہ آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم بغیر لالچ کے اور بغیر ڈر کے اللہ کو پکاریں گے۔ اے اللہ کے بندو، جب اللہ نے کہا کہ جہنم کا ڈر اور جنت کا لالچ ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کی بار بار دعا کرنی ہے اور بچنے کے لیے پلاننگ بھی کرنی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو میانہ روی پسند ہے، اور جو شرک نہیں کرتے، اور جو قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، زنا کرنا تو بڑی دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، ایسی سوچ بھی نہیں رکھتے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، ایک مومن جو ہے وہ پری پلان گناہ نہیں کرتا، پہلے سے اس نے 10 دن پہلے نہیں سوچا ہوتا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے۔ اگر پہلے سے 10 دن 15 دن پہلے سوچ کے رکھتے ہیں، پلاننگ کر کے رکھتے ہیں، تو سمجھے ایمان والا کوئی چکر جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، ایمان والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ جو ایسا کام کرے گا اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح ایمان والوں کی صفت والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب برے کام سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں، اپنی عزت بچاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی برتن کے اندر اگر ڈول ہے یا برتن ہے، اس کے اندر کوئی چیز پھینکیں گے تو وہ تیرے اوپر چھینٹے پڑیں گے، جو ان برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ تو برے لوگوں کے سے اپنی عزت بچاتے ہوئے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیا، بڑی ہی سمجھنے والی آیت۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ بہرے اور گونگے ہو کہ اللہ کی یاد نہیں پڑھتے، مطلب سمجھے ہی نہ کہ اللہ کیا رہا ہے۔ تو بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے تلاوت تو کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو۔ فرمایا میرے بندے جو ہیں وہ گونگے اور اندھے ہو کہ قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، متقین کا امام بنا دے۔ یہ دعا یاد کر لیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ بعض شخصیات کی جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وقت ہوتے ہیں دعا کے، اسی طرح باپ کی دعا اولاد کے لیے مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسے لوگوں کو، ایک آیت پیچھے گزر گئی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکا، ذرا اس کو دوبارہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ صفات اپناتے ہیں، گناہ ہو گیا پھر توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنا بھی جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ ایک تو گناہوں کو معاف کرے گا اور دوسرا ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرنی چاہیے انسان کہ اللہ گناہوں کو بھی نیکیاں بنا رہا ہے۔ آگے ہے جی سورۃ الشعراء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع والی آیت میں ہی کہ اے نبی آپ تو بڑے ہی پریشان ہو جاتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، اللہ یکونوا مومنین، آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیجئے گا کہ وہ مومن نہ ہو۔ یہاں سے ایک بات تو یہی سمجھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ زیادہ پریشان ہونا طبیعت کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے، نکلتا کہ نہیں؟ کہ زیادہ پریشان جب ہوں گے، زیادہ ٹینشن لیں گے تو بھائی طبیعت آپ کی خراب ہو جائے گی۔ سو ودیت ستے خیرانے، کوئی چیز گم ہو گئی، ٹوٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، ٹوٹ گئی، اللہ اور دے گا۔ تو زیادہ پریشان، شیطان یہ چاہتا ہے
کہ آپ پریشان ہو، رحمان یہ چاہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اطمینان میں رہیں. جتنا مرضی بڑا مسئلہ ہو، کوئی فوت ہی ہو گیا، اس سے بڑے مسئلہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی فوت ہو گیا تو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جتنا مرضی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، صبر کرنا ہے، اطمینان رکھنا ہے اور واویلا نہیں کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت عطا فرمائی. سورۃ الشعراء میں بہت زیادہ انبیاء کا ذکر کیا گیا. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. ہم پیچھے سارا یہ پڑھ چکے ہیں. تو سورۃ الشعراء کا جو آخری رکوع ہے اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں. شعراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو شعر کہتے ہیں لوگ. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء، سورت کا نام بھی شعراء ہے نا، تو اس مناسبت سے شعراء ہے. شعراء کی پیروی اکثر گمراہ لوگ کرتے ہیں. الم تارا انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہر وادی میں یہ گھوم رہے ہوتے ہیں؟ مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی ان کی بات میں وزن نہیں، وہ نہیں ہوتا. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. بڑے بڑے اچھے شعر کہیں گے، بڑے بڑے کمال شعر کہیں گے، لیکن خود نہیں وہ کریں گے. تو شعر و شاعری جو ہے بہت زیادہ اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیٹ کو پیپ اور ریشے سے بھر دیا جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ پیٹ کے اندر ریشہ بھر جائے کہ اس کے پیٹ کے اندر شعر بھرے ہوئے ہوں، بس شعر ہی شعر آتے ہیں اور کچھ نہیں آتا. یہ بھی ایک گمراہی کی قسم ہے کہ شعر و شاعری بڑی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا. اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ سب کی بات نہیں کی جا رہی، اکثر کی بات کی جا رہی ہے. اکثر کی بات یہ ہے اور فرمایا الا الذین آمنوا، لیکن وہ شاعر جس طرح علامہ اقبال، انہوں نے قرآن کا پورا ترجمہ کر دیا شعروں کی صورت میں. کمال انہوں نے دین سکھلایا لوگوں کو. تو ایسے لوگ ٹھیک ہے. تو اکثر کی بات کی جا رہی ہے. اکثر لوگوں کے شعر تو ہوتے ہی عورتوں کے بارے میں، عورتوں نے یہ کر دیا، عورتوں نے فلاں فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے جاتے ہیں. شکوے شکایات، یہی شاعری کا نام ہے. مایوسی پھیلانا، یہی شاعروں کی جو ہے وہ قسم ہے. تو زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں. سو شعروں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے اتنا زیادہ. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بڑا ہی یاد کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہے. چاہے وہ شاعر ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سورۃ النمل ہے جی، اس میں ہدہد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مکمل بیان کیا گیا ہے. ملکہ بلقیس کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ایک دو باتیں اس میں سے سمجھ لیں، پھر ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، پرندوں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، جنوں کے اوپر. اور سلیمان علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے اور ایک چونٹیاں کچھ باہر نکلی. انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی بل میں گھس جاؤ، اپنے سوراخ میں چلی جاؤ ورنہ ماری جاؤ گی. سلیمان علیہ السلام نے سن لیا. فتبسم ضاحکا، مسکرائے کہ چونٹی یہ سمجھ رہی ہے شاید نہیں پتا. تو چونٹیوں کی بھی ان کو ایک تو آواز بھی آتی تھی اور ایک ان کو سمجھ بھی آتی تھی. تو اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ اتنی زیادہ نعمت عطا فرمائی. تو پھر بعد میں کہتے ہیں پرندوں کا کلاس لگائی کہ پرندے آئے حاضری لگوائیں. ہدہد نہیں تھا. پوچھا ہدہد کدھر ہے، یہ غیر حاضر کیوں ہے؟ اگر غیر حاضر ہے کوئی وجہ نہ لے کے آئے تو اس کو میں ذبح کر دوں گا. تو جب ہدہد آیا تو کہا معاف کیجئے گا، میں تو بڑے اچھے کام سے گیا ہوا تھا. میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ بڑی ہی سیویلائزڈ لوگ ہیں، بڑے ہی پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں، لیکن ہیں بڑے پاگل کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کو کی پوجا کرتے ہیں. ان کی جو سردارنی ہے، ان کی جو بادشاہ ہے، ایک عورت ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں ریسرچ کرواتا ہوں، اگر تو تیری بات ٹھیک ہوئی تو تجھے معاف کیا جائے گا ورنہ تجھے معاف نہیں کیا جائے گا. تو ایک خط بھیجا ہدہد کے ہاتھ، ملکہ بلقیس کے نام، سبا قوم تھی، کہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، بات مان جو، شرک چھوڑ دو ورنہ مارے جاؤ گے. تو جب اس نے خط پڑھا ملکہ بلقیس نے تو اپنے بادشاہوں سے مشورہ کیا بھئی کیا کریں.
تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت بڑی قوت والے ہیں، ہم بڑی عظمت والے ہیں، لیکن اب بادشاہ تو ہے چونکہ، تو جو تو مشورہ دے گی ہم وہ کریں گے۔ تو وہ چونکہ عقل مند عورت تھی، اس نے تحفے تحائف اور پیسے کافی زیادہ مال بھیجا کہ اگر تو یہ مال لے کے خوش ہوگا تو مطلب یہ عام بادشاہ ہے، تو اگر نہیں خوش ہوگا تو پھر ہم سوچیں گے کچھ۔ پیسے وغیرہ بھیجے، سلیمان علیہ السلام نے ساتھ واپس بھی کر دیے، اور ساتھ کہا کہ مجھے تیرے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مانو گے تو ٹھیک ورنہ مارے جاؤ گے، کیونکہ ان کو پوری دنیا کی حکومت ان کو عطا کی گئی تھی، پورے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی تھی کہ دنیا کو توحید سمجھاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب دھمکی دی ان کو، اور ابھی دھمکی دی ہی تھی، اور یہ اعلان کیا کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ کون لے کے آئے گا؟ ایک جن نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب اس کی حقیقت کیا مطلب یہ تو کنفرم ہے کہ اس بندے نے آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کا مطلب جنوں کسی بھی پاورفل انسان ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ علم کون سا تھا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمارے رب کو پتا ہے۔ تو انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ لے آئے، تخت آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو، کچھ تبدیلیاں کر دو۔ جب وہ آئے گی تو وہ آئی ملکہ بلقیس اپنے سرداروں کے ساتھ آئی صلح کرنے کے لیے کہ جس طرح چاہتے ہیں ہم اس طرح کر لیتے ہیں۔ جب تخت کے پاس آئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اس جیسا ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا بڑی عقل مند عورت تھی، جذباتی نہیں تھی کہ ہاں ہاں جذباتی عورت تو ہوتی ہے، وہ کہتی ہے جذباتی چاہے مرد ہو چاہے عورت، آپ کی چیزوں کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو میری ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا میری ہے، اس نے کہا میرے جیسی ہے۔ تو یہ عقل کی نشانی ہے کہ فوراً حکم نہیں لگایا جاتا، فوراً جذباتی نہیں ہوا جاتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئی، مومن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔